آج لوگ علماء سے سوال کرتے ہیں، اہل دین اور اہل علم سے سوال کرتے ہیں، آپ یہود کے خلاف فتویٰ جہاد کیوں نہیں دیتے؟ کیا اس کی کوئی علمی گراؤنڈ موجود نہیں ہے؟ یقیناً اس کی علمی گراؤنڈ موجود ہے، یقیناً اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات بینات جو ہیں اور آیات محکم جو ہیں وہ دلیل قطعی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یقیناً اس کے بارے میں پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بالکل واضح ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے علماء اہل سنت علماء اسلام اس بارے میں کیوں فتویٰ نہیں دیتے؟ وہ فتویٰ اس لیے نہیں دیتے تاکہ معاشروں کے اندر انارکی پیدا نہ ہو، وہ فتویٰ اس لیے نہیں دیتے تاکہ معاشرے کے اندر انرش پیدا نہ ہو، وہ فتویٰ اس لیے نہیں دیتے تاکہ معاشرے کے اندر کشمکش والی کیفیت پیدا نہ ہو۔ ہم یہ بات کہتے ہیں، اس موقع کے اوپر علماء نے اس صبر کا مظاہرہ کیا، اس کے اندر بزدلی والی کوئی بات موجود نہیں۔ علماء نے اس حکمت کا مظاہرہ کیا، اس کے اندر مداہنت والی کوئی بات موجود نہیں، بلکہ ہم نے اس موقع پر طرز عمل اختیار کیا ہے۔ ہماری عسکری قیادت جس کے پاس لڑنے کا مینڈیٹ موجود ہے، ہماری سیاسی قیادت جس کے پاس خارجہ پالیسی کو چلانے کا مینڈیٹ موجود ہے، ان کو چاہیے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے نوجوانوں کو ان پروگراموں کے توسط سے اور سوشل میڈیا کے توسط سے اور دیگر اجتماعات اور پروگراموں کے توسط سے حکام بالا سے اور اپنی عسکری قیادت سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے وہ پیغام جہاد دیں، وہ اعلان جہاد کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر پاکستان کے جرنیل اور پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر اگر اس موقع پہ اعلان جہاد کرتے ہیں تو پورا پاکستان ان کے ہمراہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا تعلق گو علاقے کا نہیں، جو گو برادری کا نہیں، گو قبیلے کا نہیں، لیکن ہمارا ان سے تعلق اس سے کہیں بڑا ہے۔ ہمارا تعلق کلمہ لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے، وہ اللہ کو الہ ماننے والے ہیں، وہ پیغمبر زماں کو اپنا رہنما ماننے والے ہیں، وہ بیت اللہ الحرام کو اپنا قبلہ ماننے والے ہیں، وہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ماننے والے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر شریعت کی روشنی میں بالکل واضح ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بے تاب ہو جائے۔